السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 71 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلى اللہ توکلت فأجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم قضوا الی ولا تنظرون۔ کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ کفار کا یہ کلمہ نہایت خبی اور انتہا درجے کے جہل کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکین کے اس قول کی 3 رد فرمائے ہیں۔ پہلا رد تو کلمہ سبحانہ میں ہے، جس میں بتایا گیا کہ اس کی ذات اولاد سے منزہ وہ پاک ہے کہ وہ واحد حقیقی ہے۔ دوسرا رد هو الغنی فرمانے میں ہے کہ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، تو اولاد اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد تو یا کمزور چاہتا ہے جو اس سے قوت حاصل کرے، یا فقیر چاہتا ہے جو اس سے مدد لے، یا کم عزت چاہتا ہے جو اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرے۔ الغرض جو چاہتا ہے وہ حاجت رکھتا ہے، تو جو غنی ہو، بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے لیے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ تیسرا رد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں ہے کہ تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، اور مملوک ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ نہیں جمع ہوتا، لہذا ان میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافرو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے برخلاف پر قطعی دلائل موجود ہیں،
جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بنی آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح میں نے اسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھے کسی نے جنا ہے، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا، پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یہ کلام بندوں کے اعتبار سے ہے، اور مراد یہ ہے کہ بندوں کے نزدیک کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری بار بنانا آسان، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے پہلی اور دوسری دونوں بار بنانا ایک جیسا ہے۔ تو جب لوگوں کے نزدیک جو چیز مشکل ہے یعنی پہلی بار بنانا، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور اس کا کافروں کو بھی اقرار ہے، تو دوسری بار بنانے پر اس کی قدرت مانتے ہوئے کافروں کو کیا تکلیف ہے؟ حالانکہ قیامت کے دن پہلے پیدا کر دی گئی مخلوق کو ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قل، تم فرماؤ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ باندھتے ہیں، آپ انہیں تنبیہ فرما دیں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور یہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوں گے بلکہ ناکام و نامراد ہوں گے، اگرچہ ان پر نعمتوں کی بہتات ہو لیکن انجام کار زوال ہی ہے۔ آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیت میں کچھ لوگوں کے اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے بہت سے افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ ناکام کہاں سے ہوئے؟ ان کے شبے کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عارضی آرام ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اعتبار انجام کا ہے، اور ان کا انجام خراب ہی ہے۔ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے احوال اور ان کے کفر و عناد کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اور جو کچھ ان کی امتوں کے ساتھ پیش آیا اس کا بیان شروع فرمایا ہے۔ گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات زندگی بتا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے تاکہ کفار قریش کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کی تکلیف آسان ہو۔ نیز ان واقعات اور ماضی میں کفر کرنے والی امتوں پر آنے والے عذاب اور دنیا میں ان کی ہلاکت کا بیان کفار قریش کے لیے قلبی خوف کا سبب ہوا، قلبی خوف کا سبب ہو اور وہ ایمان قبول کرنے کی طرف مائل ہوں، چونکہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا، اس لیے یہاں ان کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار گزرا ہے
اور اس پر انہوں نے مجھے قتل کر دینے اور اپنے علاقے سے نکال دینے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ ہی پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنے معاملات اسی کے سپرد کر دیے ہیں۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو، اور تمہاری یہ سازش پوشیدہ نہ رہے گی، بلکہ اعلان سب کچھ کرو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام انہیں عاجز کر دینے کے طور پر تھا۔ مدعا یہ ہے کہ مجھے اپنے خبی و قادر پروردگار پر کامل بھروسہ ہے، تم اور تمہارے بے اختیار معبود مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور پہلے رسول ہیں۔ آپ کا نام یشکر اور لقب نوح ہے، کیونکہ آپ خوف الہی سے نوحہ و گریہ بہت کرتے تھے۔ آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں کیونکہ طوفان نوح کے بعد آپ ہی سے نسل انسانی چلی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے واقعات کو متعدد جگہ کافی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے 5 چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک، انبیاء کرام علیہ السلام نہایت شجاع، بہادر، جری، باہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں ایک طرف پوری قوم دشمن اور مخالف ہے اور دوسری طرف تنے تنہا صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے حضرت نوح علیہ السلام کس قدر جرأت کے ساتھ مخالفین کو پکار رہے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ قادیانی نبی نہیں تھا، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ڈرپوک تھا۔ ساری زندگی اسی ڈر سے حج کو نہ گیا، اور جہاں جانے سے اسے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا تھا وہاں نہ جاتا تھا۔ نمبر 2، لوگوں کی ایذا کی وجہ سے تبلیغ سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تکلیف برداشت کرنے کے باوجود 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ نمبر 3، تبلیغ دین کے لیے جرأت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزدل اور ڈرپوک آدمی تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام اور صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے سچے واقعات پڑھنا سننا عبادت ہے، اس لیے آیت قرآنیہ کے ذریعے اور سیرت و واقعات کی کتابوں کے ذریعے بزرگان دین کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخ کا علم بھی بہت عمدہ ہے کہ اس میں عبرت پوشیدہ ہوتی ہے۔ البتہ تاریخ وہی پڑھی جائے جو حقائق پر مبنی ہوں۔ آج کل ظالموں کو عادل، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو مجاہد اور امت کو تباہ کرنے والوں کو امت کا مصلح و محسن بنا کر پیش کرنا عام ہے۔ ایسی تاریخ سے دور رہنا ہی مناسب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان